ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے، اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، اور اس پر جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی، تربیت نہیں ہو سکے گی، اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں، تو وہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس 50 صفحوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اگر نسل بڑھے گی، یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے، اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر 2 بچوں والی پالیسی پر لوگ آ رہے ہیں۔ اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے، اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ بھئی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس تحریر میں ملے گا۔ بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو۔ یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ
बहुत गुर्बत में उनका टाइम गुजरा होगा, उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा ने उस शदीद तरीन गुर्बत में मेरा बड़ा साथ दिया, घर में खाने को रोटी नहीं, आज वो बहुत बड़े ताजिर बन चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कोई बीवी इतना साथ दे रही है गुर्बत में। कह रहे हैं ऐसा भी होता था कि सिर्फ रोटी है, उसके साथ घर में सालन भी नहीं है। तो यहां तक नौबत आई, कुछ भी नहीं है, लेकिन घर वाली ने क्या दिया। ऐसा नहीं हो कि जैसे आज बाज खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, फौरन भाई शौहर गरीब हो गया तो खुला लेके निकल लो पतली गली से। इसी में बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, इसी गुर्बत में, इसी गुर्बत में बच्चे भी क्या हो रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल भी है ना। हालांकि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो, ऐसी नॉर्मल एक ताजिर है, बिजनेसमैन है, औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, कि खिलाने वाला कौन है, अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नजर में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि असलाफ में ना, जो असलाफ थे हमारे ताबईन, सहाबा, तबा ताबीन, उनके यहाँ जाहिरी अमल से ज्यादा दिल के अमल की वैल्यू थी कि अंदर से बंदा कैसा है, अंदर से ठीक है या नहीं है। और हम लोग जो फोकस करते हैं वो जाहिर को ज्यादा फोकस करते हैं, अंदर को फोकस नहीं करते। हर चीज में ऐसा ही हो रहा है। जब हम मानते हैं कि खुदा है, रिस्क उसके हाथ में है, और वो मना कर रहे हैं नस्ल रोकने से कि गुर्बत के खौफ से नस्ल मत रोको, तो मान लो यार वो वही खिलाता है। ऊपर से बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर से ही है, ये जुमला नीचे नहीं उतरता। और इसके फिर सिर्फ औलाद के रोकने पे असरात नहीं आते, बाकी जिंदगी में भी इसके असरात आते हैं। औलाद का रोकना तो एक उसका असर है जो जाहिर हो रहा है, बाकी जगहों पे भी कंजूसी नजर आएगी, अल्लाह पे तवक्कुल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब तवक्कुल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होता है तो सब जगह होता है। समझता नहीं है ना बात को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे हालात थे और इस तरह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बीवी भी ना नस्ल रोक रही है और साथ दे रही है। और उस गुर्बत में कहते हैं जब पैसा आना शुरू हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो बीवी क्या कह रही है, आपके भाई गरीब है, आप उनको सपोर्ट करें। मैंने कहा यार ऐसी खानदानी भाभी, यार ऐसी खानदानी औरतें मार्केट में, मर्द नहीं है, औरतें कहेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं, मर्द कौन सा ऐसा खानदानी है, मिसाल दे रहा हूं मैं, उनकी तो बेगम ऐसी खानदानी थी ना। कह रहे जरा से पैसे आना शुरू हुए तो मेरे भाई सारे गरीब थे, तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप क्या करें, उनको सपोर्ट करें। कह रहे मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सबको कारोबार में लगाया, जमीनें लेके दी। आज अल्लाह ने, अच्छा बच्चे भी सारे, अब जब पैसा आया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ रहे हैं। कल रात में उनके बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था, हम 3 साढ़े 3 बजे जाके, बल्कि मेरा फजर की अजान हो गई थी, बैठा हुआ था। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था उनके साथ, वो बच्चों की बातें भी बड़ी टाइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मसाइल क्या पूछ रहे हैं, सारे दीन के मसाइल के, अपने दीन की हम यूनिवर्सिटी में हिफाजत कैसे करें, लड़कियों से मेल जोल से कैसे बचे हम। तो मैंने कहा यार एजुकेशन में भी आ गए हैं, अखलाकियात में भी तरबियत भी हो गई, पेट भी भर गया और कद भी से लंबे लंबे तड़ंगे थे ना, ऐसे लंबे। तो मैं असल में तो बच्चों के लिए नहीं बता रहा था, असल में तो ये कि मैंने कहा यार अब देखो ये खातून है, शौहर से कैसी वफा कर रही है, गुजारा किया गुर्बत में, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो उसने कहा भाई जो मेरे मुकद्दर का है वो तो अल्लाह मुझे खिला रहा है। कि बेगम का बयान क्या था, उन्होंने खुद बताया कि जो मेरे मुकद्दर का है अल्लाह मुझे, भाई जब पैसा आता है तो घर में लाइफ स्टाइल तो अच्छा हो ही जाता है, तो हमारा तो हो ही गया ना भाई, हमें तो अच्छा मिल रहा है, एयर कंडीशन भी घर में लग गया, घर भी अच्छा मिल गया, अब सपोर्ट किसको करें, भाइयों को सपोर्ट करें। तो ये क्या है, दिल क्या है, दिल में हुब्बे दुनिया बोलो ना, नहीं है, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दिल में दुनिया की मोहब्बत होती ना, पहले तो उनसे औलाद ही पैदा नहीं होनी थी, क्योंकि ये हवस होती है ना कि सारा बचाना है हमने, खल्क मखलूक पे खर्ची करना। और फिर जब ये इंसान अपनी औलाद नहीं पैदा करता कि खिलाना पड़ेगा, तो वो शोहर को मशवरा दे कि दूसरों की औलादों पे खिलाओ। फिर उन्होंने बताया कि बहनों के साथ भी ताउन और वगैरह वगैरह, खानदान के साथ भी। और मर्द का दिल जब बीवी इस तरह की बातें करे ना, इतना बड़ा हो जाता है, वो कहता है यार मैं पूरी पूरी जायदादें इसके नाम करके जाऊंगा मैं। इस मर्द का दिल इतना अल्लाह ने बड़ा रखा है। अगर आदमी का बच्चा हो पजामा ना हो, पजामे तो फिर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं ना, इंसान का बच्चा हो ना तो वो इतना बड़ा दिल हो जाता है जब बीवी इस तरह की बातें कर रही होती है। तो आजकल तो एक दूसरे की दौलत पे नजर, शौहर बीवी के माल पे नजर रखता है, उसको पूछता रहता है तुम्हारे अब्बा की विरासत देई कहां। और भाई ये उसका हेडेक है यार, अगर उसको मिली भी है तो तुझे क्या दिलचस्पी है कि उसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, उसको अब्बा की विरासत से क्या मिला, तेरा लेना देना नहीं है। तेरी जो जिम्मेदारी है वो तो तूने पूरी करनी है ना। भाई बेगम करोड़पति हो या अरबपति हो या गरीब हो, आपके जिम्मे जो नान नफका है, शरीयत कहती है उस नान नफके की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس, صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا, اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ پاور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی, ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہے. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بل بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نا, مدرسے میں پڑھانا تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے, مرد کا. عورت کا کام کیا ہے, کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی, فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتا ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا, جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا, ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہو. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ 30-35 لاکھ بن چکی ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں, اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی, ہمارے جو پشتون
تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ, چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا, میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو, لیکن آپ کو اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال میں ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھمبے, یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا, تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا, تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ, گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دی, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے چیک. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ, یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1 لاکھ گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا, اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا, لوگ آتے, یہ لوگ چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے. ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار, نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو, بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو PUBG کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ, جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو
तो उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं ये कर रहा था कि इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे दिए, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, वो ये कि ये नेमत है। लिहाजा जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया कि नेमत है, तो फिर आदमी क्या चाहेगा, मेरी औलाद ज्यादा हो। ये काफिरों को भी यही पता था कि औलाद ज्यादा होना नेमत है। यही वजह है कि कुरान काफिरों को कहता था कि तुम अगर इताअत करोगे तुम्हें अल्लाह कसरत से औलाद देगा। यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, हमने कहा कि जब तुम इताअत करोगे कसरत से अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। और कुरान कहता है, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो, कसरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बहुत बढ़ा दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस पे शुक्र अदा करो। फैमिली प्लानिंग वाले होते उस जमाने में, वो कहते हैं ये बढ़ा दी है, ये तो टेंशन है हमें। तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बड़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए, 1। पूरा इस पे सेट हो गया आके। फिर 1 भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या, वो भी कहते हैं बोझ है, कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर 1 होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब वो उसको भागे लेके जा रहा है। दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और जो उनके वही के नूर से जो आरी लोग थे, मजहब से दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये बावर कराया कि कम बच्चे होने चाहिए। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा ठीक है जी कम होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो कंबल को वो छोड़ना चाह रही है उनकी कौमें, लेकिन कंबल अब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी से रिमूव ही नहीं हो रहे। अब वो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, वो अब रिमूव ही नहीं हो रहे, डिलीट का बटन ही उड़ गया वहां से। तो आप ये जो एक इतनी भयानक चीज है, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए जो नेचर पे चल रहे हो ना, तो ये एक बुराई तो ये है कि जब ये आप दिमाग में डाल दोगे तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा, जब आप ये किसी के दिमाग में डाल देते हो ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, ये सॉफ्टवेयर जब किसी की खोपड़ी में आ जाए तो वो अपनी नस्ल भी रोकेगा। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना। ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है, और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहां जाएगा, आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने। हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रोमोट करना, लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई। फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है, अब ये एक तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले ये था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर ये था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी 1 होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना ये भी नहीं होना चाहिए। तो होते
होते होते होते वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल। फिर माजूरों के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करेगी? वही कुछ करेगी जो यूरोप में किया है। वहां सगा भाई अपने सगे माजूर भाई को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। आज आपका भाई माजूर है, कौन पालेगा? गवर्नमेंट पालेगी, आप पालोगे। ये आपकी खूबी है। ये यूरोप और अमेरिका में उन लोगों की खूबी नहीं है, वहां गवर्नमेंट पालती है। लोग गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें करते हैं और सही करनी चाहिए कि कानून मजबूत है, माजूरों को हुकूमत पालती है। लेकिन आपको पता है ना कि जरूरत इजाद का नाम है, तो ये जरूरत थी उस सोसाइटी में जिसकी वजह से ये कानून इजाद हुआ है। क्योंकि वहां गोरा पालने के लिए, वो अपने बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है। तुम जब पहले औलाद रोकी ना, फिर अप्पा भी रोको। अप्पा को तो रोक सकते नहीं क्योंकि अप्पा पहले पैदा होते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो अप्पा को रोकने का ये है कि अप्पा पे खर्च ना करो, मेरा पैसा है तो मैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो रोडों पे बुढ़े बेचारे बूढ़े पड़े हुए होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया, ओल्ड हाउस बनाया कि भाई ये बूढ़ों को हम जाके बड़ी तारीफें करते हैं। देखो गवर्नमेंट यहाँ बूढ़ों को कितना अच्छा खिलाती, कितनी केयरिंग हुकूमत है। एक हमारी हुकूमत है, मार दिया बुड्ढों को। हुकूमतों ने यकीनन मारा है, पब्लिक नहीं मारती। पब्लिक गरीब टमाटर बेचेगा, अपने बूढ़े बाप को गले से लगा के रखेगा घर में। ये जज्बा गोरे में बोलो ना नहीं है। करोड़पति होगा, अब बाप को एक सेब नहीं खिलाएगा। इल्ला माशाल्लाह चंद वाकयात तो हर जगह होते हैं, और ये मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा, हवाई बातें। तो अब माजूरों पे खर्च गवर्नमेंट, लेकिन अल्लाह मियां ने दूसरे तरीके से उनसे इंतकाम लिया है कि टैक्स निकालो इनसे, ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से। यार हमें ज़कात 2.5% देते हुए मौत आती, अल्लाह ने टैक्स का निजाम हम पर मुसल्लत कर दिया। इनसे जबरदस्ती छीनो जिसपे इनको सवाब भी 2% का नहीं मिलेगा, सवाब भी नहीं मिलेगा। जो ज़कात पे सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माजूर भाई पे खर्च करने का सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माँ बाप को खिलाने का सवाब मिलता है, टैक्स पे वो सवाब, मैं नहीं कहता कि गुनाह मिलता है टैक्स देने पे, सवाब भी हो सकता है मिलता हो, वो वाला नहीं मिलता जो अपनी मर्जी है। तो आप उसके बाप को भी देना है, ये आपके बाप को भी देना है। और उन मुल्कों में कम से कम टैक्स लेके खर्च इंसानों पर हो जाता है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? खोपड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात भी आ रही होगी। अच्छा खैर, तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें। ये यहां से शुरू होना, औलाद पे खर्च, तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए खुदा की, ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ये लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल न कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इल्लाही व इल्ला रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी इस कस्टडी में पलेंगे। आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग, क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात, कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी, कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम तो अपडेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साहबा के हाथ 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, माँ की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? वो भाई पैदा कर तो सही, अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हुए, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा।
تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی, تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے, ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا, تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے, آگے حدیثوں کا پرچار کیا, بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے, یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھی, وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں؟ آپ کی ازواج کو بھی کھلایا, اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دیے, ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ نہ نہ, انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی, اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی, اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے, صحابہ غضبناک ہوتے, بھئی ہماری مائیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے, انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ, ان کے ہاتھ روکوں گا, میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے آپ کو خالہ ہو میری, آپ ماں بھی ہو, امت کی مائیں ہیں, تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو, تو میں جو ہوں آپ کو, کیونکہ ترس آ رہا ہے نا بھائی, کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو, کل قحط پڑے گا, بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی, تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھئی اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا, بھائی یہ تم کون ہوتے ہو, تو مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے, ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی, موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی.